اللہ رب العالمین کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم ان کاموں کو اختیار کریں جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جن کے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اور گناہ کے کام قرار دیا ہے۔ یقیناً نیکیاں کرنے سے انسان کے درجات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بلند ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں ہمارے درجات بلند ہوں تو اس کا تعلق بھی ہمارے عمل کے ساتھ ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر وہ عمل بتلا دیا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کے ہاں بلند مقام حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ عام طور پر ہماری نظر یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں ہمیں بلند مقام مل جائے، دنیا میں ہمیں کوئی رتبہ مل جائے، دنیا میں ہمیں عزت مل جائے۔ اگر انسان اللہ رب العالمین کے ہاں عزت پا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی بلندیاں عطا کرتے ہیں، اور جنت میں جانے کا جو اصول اللہ رب العالمین نے طے کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے ایمان لانے کے بعد۔ پھر انسان سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جس طرح وہ نیکیاں کرتا جائے گا یہ نیکیاں انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، بالخصوص وہ گناہ کہ جن کا تعلق اللہ کے حق کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر انسان اللہ کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے تو پھر انسان اپنی نیکیوں کے ذریعے اس کی تلافی کر سکتا ہے، جیسا کہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اسی بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دن اور رات میں نماز قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور ساتھ فرماتے ہیں کہ ان الحسنات، یہ جو نیکیاں ہیں نا، نیکی کے کام، یہ گناہوں کو، برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ کتنا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر انعام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع ہمیں دیے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کو نیک اعمال کے ذریعے خوش کر سکتے ہیں، راضی کر سکتے ہیں، اور ان میں ایک یہ موسم سرما بھی ہے کہ جن میں ہمارے لیے نیکیاں کرنے کا بڑا سنہری موقع بھی ہوتا ہے، اور پھر بعض ایسے اعمال بھی ہیں کہ جن کو کرنے کا فائدہ عام دنوں کی نسبت ان کا اجر و ثواب اس موسم میں بڑھ جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو موسم سرما ہے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے، اس کے پیچھے سبب کیا ہے، سردی کیوں آتی ہے، اور اسی طرح ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ موسم کو ہمیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، موسم کی شدت کی وجہ سے ہوا کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اگر یہ شدت ہو موسم کی، ہوا چل رہی ہو، تو بالخصوص ہمیں اللہ تعالیٰ سے خیر کا سوال کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں، اور اس کے ساتھ جو اگلا کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو موسم ہے اس موسم کو حدیث میں مومن کے لیے موسم بہار قرار دیا گیا ہے۔ سردی کے موسم کو ایک مومن کے لیے موسم بہار قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، سردی مومن کے لیے بہار کا موسم ہے۔ کیوں؟ کہ طال لیلہ فقام، اس کی راتیں طویل ہوتی ہیں تو ایک مومن جو ہے وہ رات کو تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ وقصر نہارہ فصام، اور اس کا دن جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے لیے روزے رکھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو موسم ہے اس میں ایک اہم کام اور نیکی کا کام وہ یہ ہے کہ ہم روزے رکھنے کا اہتمام کریں، بالخصوص جن کو اللہ رب العالمین نے صحت اور تندرستی دی ہے وہ رکھ سکتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ بڑا ہی بہترین موسم ہے۔ کیوں؟
کیونکہ دن جو ہے اس کا دورانیہ چھوٹا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر روزے رکھ سکتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ جو سردیوں کے روزے ہیں، اس کو ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں الغنیمت الباردہ، یہ ٹھنڈی غنیمت ہے۔ یعنی غنیمت جو ہے وہ انسان مال غنیمت اپنے دشمن سے حاصل کرتا ہے، تو یہ ایسی غنیمت ہے کہ جو انسان جہنم سے بچنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتے ہیں انسان کے چہرے کو۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اس حوالے سے موجود ہیں۔ آپ نے نہ صرف رمضان کے روزے بلکہ ان کے علاوہ جو دیگر روزے ہیں ان کی فضیلت کو بھی بیان کیا ہے، اور ان میں ایک جو ہفتے کے اندر 2 دن آتے ہیں، پیر اور جمعرات، ان کا روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق پیر کو اور جمعرات کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عمل پیش ہوتے ہیں، اور آپ نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ اور اسی طرح آپ ایام 20 کے روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ ایام 20 کون سے ہیں؟ یہ مہینے کے، قمری مہینے کے جو درمیان والے دن ہیں، 13، 14 اور 15۔ ان روزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا جو شخص یہ 3 روزے رکھ لیتا ہے نا، تو ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے ہمیشہ روزہ رکھا، کیونکہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ تو مہینے میں 3 روزے رکھے گا تو 30 نیکیاں، گویا کہ اس نے پورا مہینہ روزے رکھے۔ ہر مہینے اگر ایسا کرے گا تو گویا کہ ایسے ہی ہے کہ اس نے 3 روزے رکھے ہیں بظاہر، لیکن اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ایسا ہی ہے کہ گویا وہ شخص ہمیشہ روزے سے۔ تو اس لیے ایک تابعی ہیں عبید بن عمیر لیثی رحمہ اللہ، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب یہ سردی کا موسم آتا نا تو وہ کہتے کہ اے اہل قرآن، اے قرآن کو پڑھنے والو، اب تو وہ موسم آ چکا ہے کہ جس میں راتیں لمبی ہوتی ہیں اور دن چھوٹے ہوتے ہیں، لہٰذا تم رات کے وقت قرآن مجید کو پڑھا کرو اور اس موسم کو اپنے لیے غنیمت سمجھو۔ محترم بھائیو، آج مختلف برانڈز جو ہیں وہ سیل لگاتے ہیں۔ ہاں جی، یہ سردیوں کا موسم آ گیا ہے، اس میں جو ہے وہ سیل لگے گی، پھر گرمیوں کا موسم، اس میں سیل لگائی جاتی ہے۔ اور جو شخص جو ہے وہ ذرا سمجھ بوجھ رکھتا ہے تو وہ کیا کرے گا، اس کو جو جس چیز کی ضرورت ہے اگر وہ سستی میں مل رہی ہے تو وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اگر یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے اور نیکیوں کی یہ سیل لگی ہوئی ہے تو کیا ہمیں اس سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے؟ آج سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ ہماری ترجیح کیا ہے۔ اگر دنیا کے آج دیکھیں نا کہ گرم ملبوسات کی لوگوں کو اس موسم میں ضرورت ہے، تو اگر یہ سیل لگ جائے کہ جو چیز ہے اس سے آدھی قیمت پر ملے گی تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ لوگوں کا رش کی صورتحال کیا ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ موسم ہمیں مل رہا ہے تو پھر یہ شکوے شکایتیں نہیں، بلکہ اس کو ہمیں اس کے اوپر خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں نیکیوں کا موسم بہار مل رہا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے وضو کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں عام حالت میں، عام موسم میں، لیکن ایک ہے کہ سردی کے موسم میں وضو کرنا، جب وضو کرنا ناگوار محسوس ہوتا ہے اور انسان مشقت محسوس کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا الا ادلکم، لوگوں کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں، یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، اللہ تعالیٰ ان اعمال کے ذریعے انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ تو پھر آپ نے
3 اعمال بتائے، 3 اعمال، آج ہم ان کو نوٹ کر لیں۔ پہلا عمل اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود اچھے طریقے سے وضو کرنا۔ وضو کرتے وقت اعضائے وضو کو مکمل طریقے سے اچھے طریقے سے دھونا۔ دل نہیں کر رہا، سردی کا موسم ہے، عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، اس موقع کے اوپر آپ ٹھٹرتی ہوئی رات میں اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں صرف وضو کرنے کے نتیجے میں انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند درجات حاصل کر لیتا ہے اور اپنے گناہوں کو مٹوا لیتا ہے۔ دوسرا کام کثرۃ الخطی الی المساجد، مسجد کی طرف کثرت کے ساتھ چل کے جانا۔ ہاں جی، اب دیکھیں نا، موسم میں انسان بسا اوقات سستی کر لیتا ہے، چلو جی کوئی بات نہیں، نماز چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور بالخصوص وہ نمازیں جو اندھیروں کے اندر ہیں تو اس میں بھی یہ توجہ دلائی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا بشر المشائین، آپ نے فرمایا کہ خوشخبری دے دو ان لوگوں کو کہ جو اندھیروں میں بہت زیادہ مسجد کی طرف چل کر جانے والے ہیں۔ کس چیز کی خوشخبری دے دو؟ کہ ان کو قیامت کے دن مکمل روشنی عطا ہوگی۔ غور کیجئے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا، انسان کو اس قدر ضرور ملتا ہے جتنی وہ محنت کرتا ہے۔ اگر انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا رہے، سستی کرے، تو یقیناً وہ اس فضیلت کو، اس اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ بشر المشائین، خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو کثرت کے ساتھ مسجد کی طرف چل کر جانے والے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے قدم روزانہ کی بنیاد پر کیا وہ بازاروں کی طرف زیادہ اٹھتے ہیں یا مساجد کی طرف زیادہ اٹھتے ہیں؟ کیا ہم جب اللہ رب العالمین کی طرف سے ندا لگانے والا یہ صدا لگاتا ہے کہ لوگوں نماز کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے آؤ، تو کیا ہم کامیابی کی طرف، نماز کی طرف جاتے ہیں یا پھر ہمیں اپنی ضروریات زیادہ عزیز ہوتی ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے محترم بھائیوں۔ اور اسی طرح آپ نے تیسرا عمل بتایا کہ جس کے ذریعے درجات کی بلندی ہوتی ہے، آپ نے فرمایا انتظار الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ آپ نے ایک نماز پڑھی ہے، اب آپ کو اگلی نماز کی فکر ہے کہ میں اس نماز کو بر وقت پڑھ سکوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا فذالکم الرباط، یہی رباط ہے۔ رباط کا کیا معنی؟ کہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں روک لینا۔ دنیا طرح طرح کی باتیں کرتی ہے کہ یہ تو جی ہمیشہ مسجد میں ہی رہتا ہے، یہ تو جو ہے وہ نماز ہی پڑھتا رہتا ہے، اس کو تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں اس شخص کا درجہ بہت بلند ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وضو جو ہے نا، عام حالت میں اس کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ لیکن اگر انسان مشقت کے بعد، پانی بھی ٹھنڈا ہے، موسم بھی جو ہے وہ سخت ہے، اب اس حالت میں انسان نماز کے لیے وضو کرے، اس کے علاوہ بھی جتنا زیادہ سے زیادہ وضو کر سکتا ہے وہ کرے۔ اچھا، ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ ایک سفر میں تھے، تو آپ صحابہ کرام سے کچھ پیچھے رہ گئے، تو صحابہ کرام کچھ آگے نکل گئے تھے۔ تو راوی بیان کرتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچے تو اس وقت نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا، اور صحابہ کرام جو ہے وہ وضو کر رہے تھے۔ لیکن وضو کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ جلدی میں اپنے پاؤں کو مکمل دھونے کی بجائے بس اس کے اوپر ہاتھ پھیر لیا۔ یعنی کچھ صحابہ کرام پاؤں دھوتے وقت مکمل اس کو دھونے کے بجائے بس ہاتھ پھیر رہے تھے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ویل للأعقاب من النار، ہلاکت ہے ان ایڑیوں کے لیے، جہنم کا مقام ویل ہے کہ جو خشک رہ جاتی ہیں۔ اب غور کیجئے، ہم بسا اوقات وضو کرتے ہوئے اس بات کا دھیان نہیں رکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید سنائی ہے کہ اگر پاؤں کی ایڑی کا حصہ بھی خشک رہ جاتا ہے تو ظاہری بات ہے وضو نامکمل ہونے کی وجہ سے طہارت نہیں ہوگی، طہارت نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے آپ نے اس قدر سخت جو ہے وہ اس موقع پر وعید سنائی، اور صحابہ کرام پھر اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، یہ کام اگر ہم کریں سردیوں کے موسم میں تو ہم بہت بڑی اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں جس کا ذکر یہاں پر ہے۔ پھر اسی طرح محترم بھائیوں، موسم میں تبدیلی کے ساتھ بیماریوں کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس موقع پر ہمیں صبر سے کام لینا ہے، آہو فغاں نہیں کرنی، اور موسم کے بارے میں نامناسب الفاظ نہیں بولنے، بلکہ آنے والی مشکل پر صبر کرنا ہے۔ صبر تین طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے کہ کوئی مشکل آ گئی ہے اس کے اوپر صبر کرنا، دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے خود کو روک لینا، یہ ہے صبر، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں خود کو جمائے رکھنا، یعنی اللہ کی اطاعت میں خود کو روک لینا۔ یہ صبر کی تین قسمیں ہیں، اور اس موسم میں بھی ہمیں اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی کسی پریشانی میں ہے تو اللہ رب العالمین سے ہمیں شکوے شکایتیں نہیں کرنی بلکہ عافیت کا سوال کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ علمنی، کہ آپ مجھے سکھائیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کروں، کیا مانگوں اللہ تعالیٰ سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں۔ تو پھر ایک مرتبہ آئے تو پھر سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا اللہ تعالیٰ سے مانگوں۔ تو آپ نے بڑے پیار بھرے انداز میں فرمایا، یا عباس یا عم رسول اللہ، اے عباس، اے اللہ کے رسول کے چچا، آپ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہی کریں۔ اور یہ صبح و شام کے اذکار میں یہ دعائیں موجود ہیں، اگر ہم ان کو پڑھنے کا اہتمام کر لیں تو کتنا ہم اللہ رب العالمین سے خیر مانگ سکتے ہیں۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، اے اللہ تو مجھے میرے بدن میں عافیت عطا فرما دے، میری سماعت اور میری بصارت میں اے اللہ تو مجھے عافیت دے دے۔ تو ان کا سوال اللہ رب العالمین سے ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور حدیث بھی ہے کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں نہ کرتا اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ناراض ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کسی انسان کے پاس آپ چلے جائیں نا کوئی پیسے مانگنے کے لیے، ایک مرتبہ جائیں گے ممکن ہے وہ آپ کو دے دے، دو مرتبہ دے دے، لیکن بار بار جائیں گے تو وہ آخرکار وہ تنگ آ جائے گا، آپ سے ناراض ہوگا، یار تم ہر بار پیسے مانگنے کے لیے آ جاتے ہو، تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو لیکن یہ تو دنیا کا معاملہ ہے نا، لیکن اللہ رب العالمین کا جو معاملہ ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ تب ناراض ہوتے ہیں جب ہم اس سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لا تسأل بنی آدم حاجته واسأل الذي ابوابه لا تحجبوا اللہ یغضب ان ترکت سواله وابن آدم حین یسأل یغضب۔ یہ عربی کا شعر ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اے انسان، کسی دوسرے انسان کے سامنے اپنے ہاتھ کو مت پھیلا۔ واسأل الذي ابوابه لا تحجبوا، اس اللہ سے مانگ کے جس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، کبھی دروازوں کے اوپر تالا نہیں لگتا۔ اور اللہ رب العالمین جتنا اس سے سوال کرو گے اتنا زیادہ خوش ہوں گے، جبکہ ابن آدم کی حالت یہ ہے کہ جب اس سے مانگا جائے، سوال کیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو محترم بھائیوں، ان چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور اس موسم کے اندر ہمیں توبہ و استغفار کا بھی اہتمام کرنا ہے۔
یہ دیکھیے نا طرح طرح کی وبائیں، بیماریاں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اللہ رب العالمین سے جتنا ہمارا رابطہ مضبوط ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت تہجد کی نماز میں کس طریقے سے آپ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ دعائیں کیا کرتے، تہجد کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے پاس موقع ہے کہ راتیں طویل ہوتی ہیں نا، تو لوگ جو ہے وہ سو جاتے ہیں، ہر طرف سناٹا ہے، ہر طرف ویرانہ ہے. تو آپ رات کے اندھیرے میں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے اٹھنے کی، تو آپ اٹھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نماز پڑھیں، نفل نماز پڑھیں، اور اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کریں. حدیث کے مطابق یہ جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا سائل میں اس کو دے دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزانہ اعلانات ہو رہے ہیں، اور انسان کتنا جو ہے وہ محروم ہے، کتنا وہ بد نصیب ہے کہ اگر وہ اتنے بڑے چاند سے، اتنی بڑی گولڈن آفر سے محروم ہو جائے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر خیر کا کام کرنے کی اور ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.